الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد ان اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُم بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلها کہ امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کر دو وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو ان تحکموا بالعدل یہ کہ انصاف سے کرو ان اللہ نعم یعظکم بہ یقیناً اللہ تمہیں بہت اچھی نصیحت کرتا ہے ان اللہ کان سمیعا بصیرا بے شک اللہ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کی شان نزول میں مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور اطمینان کے ساتھ بیت اللہ شریف میں آئے تو اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر طواف کیا، حجر اسود کو اپنی لکڑی سے چھوتے تھے۔ اس کے بعد عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو جو کعبہ کی کنجی برادر تھے بلایا، ان سے کنجی طلب کی، انہوں نے دینا چاہی۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ مجھے سونپیے تاکہ میرے گھرانے میں زمزم کا پانی پلانا اور کعبہ کی کنجی رکھنا دونوں ہی باتیں رہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ طلب کی، پھر وہی واقعہ ہوا۔ آپ نے 6 بار طلب کی، حضرت عثمان نے یہ کہہ کر دے دی کہ اللہ کی امانت آپ کو دیتا ہوں، اللہ کی امانت آپ کو دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا دروازہ کھول کر اندر گئے، وہاں جتنے بت اور تصویریں تھیں سب توڑ کر پھینک دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت بھی تھا جس کے ہاتھ فال کے تیر تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ ان مشرکین کو غارت کرے، بھلا خلیل اللہ کو ان تیروں سے کیا سروکار۔ پھر ان تمام چیزوں کو برباد کر کے ان کی جگہ پانی ڈال کر ان کے نام و نشان مٹا کر آپ باہر آئیں۔ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا کوئی معبود نہیں بجز اللہ کے، وہ اکیلا ہے۔ کوئی معبود نہیں بجز اللہ کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اپنے وعدے کو سچا کیا، اپنے بندے کی مدد کی اور تمام لشکروں کو اسی اکیلے نے شکست دی۔ پھر آپ نے ایک لمبا خطبہ دیا جس میں یہ بھی فرمایا جاہلیت کے تمام جھگڑے اب میرے پاؤں تلے کچل دیے گئے، خواہ مالی ہوں خواہ جانی ہوں۔ بیت اللہ کی چوکیداری کا اور حاجیوں کو پانی پلانے کا منصب جوں کا توں باقی رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اس خطبہ کو پورا کر کے آپ بیٹھے ہی تھے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا حضور چابی مجھے عنایت فرمائی جائے تاکہ بیت اللہ کی چوکیداری
تاکہ بیت اللہ کی چوکیداری کا اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا منصب دونوں یکجا ہو جائیں، لیکن آپ نے انہیں نہ دی۔ مقام ابراہیم کو کعبہ کے اندر سے نکال کر آپ نے کعبہ کی دیوار سے ملا کر رکھ دیا۔ مقام ابراہیم کو کعبہ کے اندر سے نکال کر آپ نے کعبہ کی دیوار سے ملا کر رکھ دیا اور لوگوں سے کہہ دیا کہ تمہارا قبلہ یہی ہے۔ پھر آپ طواف میں مشغول ہو گئے۔ ابھی وہ چند پھیرے ہی پھیرے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ نے اپنی زبان مبارک سے اس آیت کی تلاوت کی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے ماں باپ حضور آپ پر فدا ہوں، میں نے تو اس سے پہلے آپ کو اس آیت کی تلاوت کرتے نہیں سنا۔ اب آپ نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہیں کنجی سونپ دی۔ فرمایا، آج کا دن وفا کا، نیکی اور سلوک کا دن ہے۔ یہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ وہی ہیں جن کی نسل میں آج تک کعبۃ اللہ کی کنجی چلی آتی ہے، جن کی نسل میں آج تک کعبۃ اللہ کی کنجی چلی آتی ہے۔ سیرت ابن ہشام کی 4 جلد صفحہ 42، تفسیر ابن کثیر 1 جلد صفحہ 764، یہ روایت حسن درجہ کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا تو اس پیغمبر نے اپنی قوم سے کہا، لا یبتغی رجل ملک بضع امرأۃ وهو يريد ان یبنی بها ولما بین بها ولا احد بنى بیوتا لم يرفع سقوفها ولا احد اشترى غنما او خلفات وهو ينتظر اولادها فغزا فدنا من القرية صلاة العصر او قريبا من ذلك فقال للشمس انك مأمورة وانا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها فقال إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فليطايعني فليتبايعني قبيلتك فلزقت يد رجلين او ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها فجاءت النار فأكلتها فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا، یعنی لا یبتغی رجل ملک بضع امرأۃ، میرے ساتھ وہ شخص نہ نکلے جس نے کسی عورت سے نیا نکاح کیا، وَهُوَ يُرِيدُ أَن يَبْنِيَ بِهَا،
ولما بین بہا، اور وہ اس سے ہم بستری کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، ولا احد بنا بیوتا لم یرفع سقوفہا، لیکن ابھی اس نے یہ کام نہیں کیا، لم یرفع سقوفہا۔ نہ وہ شخص نکلے جس نے گھر بنایا ہو لیکن اس نے ابھی اس کی چھت نہیں ڈالی، ولا احد اشترى غنما او خلفات، نہ ولا احد بنا بیوتا لم یرفع سقوفہا، نہ وہ شخص نکلے بنا بیوتا جس نے گھر بنایا ہو، لم یرفع سقوفہا، لیکن اس نے ابھی اس کی چھت نہیں ڈالی۔ اللہ اکبر۔ ولا اشترى غنما او خلفات وهو ينتظر اولادها، اور نہ وہ شخص جس نے حاملہ بکریاں یا اونٹنیاں خریدی ہوں، غنما او خلفات، وهو ينتظر اولادها، اور نہ وہ شخص جس نے حاملہ بکریاں یا اونٹنیاں خریدی ہیں اور وہ ان کے بچے جننے کے انتظار میں ہو، اور وہ ان کے بچے جننے کے انتظار میں ہو، وَهُوَ يَنْتَظِرُ أَوْلَادَهَا۔ اللہ اکبر، بات سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ فَغَزَا فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ صَلَاةُ الْعَصْرِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، بس اس پیغمبر نے اس کے بعد جہاد کے لیے اپنا سفر شروع کیا، پس وہ جہاد والی بستی میں عصر کی نماز کے قریب پہنچا۔ سبحان اللہ۔ نہیں اتنی آواز بہتر ہے، اس سے زیادہ نہ چھوڑو، کیونکہ اس سے آواز زیادہ چھوڑو گے تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اتنی آواز بہتر ہے۔ اچھا، اور قریباً من ذالک، ٹھیک ہے، مغرب اپنا عصر کے قریب تھا، عصر کی نماز کے قریب پہنچا۔ فقال للشمس انک مأمورۃ وانا مأمور، تو اس نے سورج سے خطاب کرتے ہوئے کہا، تو بھی اللہ کی طرف سے مأمور ہے، مقرر کردہ ہے، اور میں بھی اللہ کی طرف سے مأمور ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہم احبسھا، اے اللہ اس سورج کو ہم پر روک لے، یعنی لڑائی اور اس کا نتیجہ برآمد ہونے تک اسے غروب نہ فرمانا۔ فَحُبِسَتْ، کیا لفظ ہے؟ فَحُبِسَتْ، چنانچہ سورج کو روک لیا گیا، حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَجَمَعَ الْغَنَائِمَ فَجَاءَتْ یعنی النار، یہاں تک کہ اللہ نے اس بستی کو ان کے ہاتھوں پر فتح کر دیا، حتی فتح اللہ علیہ فجمع الغنائم، پس اس نے غنیمتیں جمع کی، اور فجاءت یعنی النار، اور آسمان سے اسے آگ کھانے کے لیے آئی، یعنی النار لتأکلھا، پس اس نے غنیمتیں جمع کی اور آسمان سے اسے کھانے کے لیے آگ آئی، فلم تطعمھا، لیکن اس نے اسے نہیں کھایا،
فقال ان فیکم غلولا، فرمایا یہ دیکھ کر اس پیغمبر نے کہا بے شک تمہارے اندر خیانت کا عمل ہے۔ کیا ہے؟ خیانت کا عمل ہے۔ ان فیکم غلولا فلا یبایعنی من کل قبیلۃ رجل، فلیبایعنی من کل قبیلۃ رجل، فرمایا پس تم میں سے ہر قبیلے کا ایک آدمی مجھ سے آ کر بیعت کرے۔ کیا کریں؟ بیعت کریں۔ فلزقت ید رجل بیدہ، فلزقت ید رجل بیدہ، بس اس طرح بیعت کرتے ہوئے ایک آدمی کا ہاتھ پیغمبر کے ہاتھ کے ساتھ چمٹ گیا۔ فلزقت، فقال فیکم الغلول، فرمایا تمہارے اندر خیانت۔ اس نے کہا پس تمہارے قبیلے کے اندر ایک خیانت کا عمل ہے۔ فیکم الغلول فلتبایعنی قبیلتک فلزقت ید الرجلین او ثلاثۃ بیدہ، فلتبایعنی قبیلتک فلزقت ید رجلین او ثلاثۃ بیدہ۔ پس تیرا پورا قبیلہ میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ پس ان میں سے 2 یا 3 آدمیوں کے ہاتھ پیغمبر کے ہاتھ کے ساتھ چمٹ گئے۔ فقال، پیغمبر نے فرمایا فیکم الغلول، فیکم الغلول، تمہارے اندر خیانت، تمہارے اندر خیانت۔ فجاءوا برأس مثل رأس بقرۃ من الذہب، چنانچہ سونے کا سر گائے کے سر کی مثل لے کر آئی۔ فوضعوها، اور اسے کھلے میدان میں رکھ دیا، اسے کھلے میدان میں رکھ دیا۔ فجاءت النار فأکلتها، فجاءت النار، اور آگ نے آ کر اسے کھا لیا۔ یہ علامت تھی کہ جہاد کا یہ عمل مقبول ہے۔ فجاءت النار فأکلتها، آگ آئی اور اسے کھا لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمَ لِأَحَدٍ قَبْلَنَا ثُمَّ أَحَلَّ اللَّهُ لَنَا الْغَنَائِمَ لَمَّا رَأَى ضَعْفَنَا وَإِجْزَنَا فَأَحَلَّهَا لَنَا۔ پس اس پیغمبر نے فرمایا پس ہم میں سے پہلے یہ غنیمتیں کسی کے لیے حلال نہیں تھیں۔ فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمَ لِأَحَدٍ قَبْلَنَا، پس یہ غنیمتیں ہم سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھیں۔ اللہ اکبر۔ ثم احل اللہ لنا الغنائم، پھر اللہ نے حلال کی ہمارے لیے یہ غنیمت۔ لما رعا ضعفنا وإجزانا فأحلها لنا، جب اللہ تعالیٰ نے ہماری عاجزی اور کمزوری کو دیکھا، لما رعا ضعفنا وإجزانا، جب اللہ نے ہماری عاجزی اور کمزوری کو دیکھا، فأحلها لنا، تو اسے ہمارے لیے حلال فرما دیا۔
یہ حدیث صحیح البخاری کتاب الجہاد میں موجود ہے، 3124 نمبر ہے، صحیح مسلم کتاب الجہاد میں موجود ہے اور 1747 نمبر ہے۔ آج خیانت کس نے کی، سمجھ آ گئی؟ حضرت عبد الرحمن بن ابی قرات رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابی قرات سے روایت ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو صحابہ نے حضور کے وضو کے پانی کو اپنے جسم پر ملنا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا، تم یہ جو کچھ کر رہے ہو اس کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کا باعث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کریں تو اس کو چاہیے کہ جب بولے تو سچ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت کو ادا کریں اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھی ہمسائیگی کا ثبوت دیں۔ یہ روایت البیہقی فی شعب الایمان کی دوسری جلد صفحہ 210 حدیث نمبر 1533، الصحیحہ کے اندر 2998 نمبر ہے اور حسن درجے کی یہ روایت ہے۔ میرے بھائیوں دیکھو، اس حدیث کے اندر بھی سچ بولنے کا، امانت رکھنے کا اور ہمسایوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ داری کے ایک واقعہ سیر اعلام النبلاء کے 7ویں جلد صفحہ 259 میں موجود ہے کہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو جب حکومت وقت کے ساتھ اختلاف ہوا تو کوفہ سے بصرہ کا رخ کیا، وہاں ایک باغ میں مزدوری کر لی۔ عشر وصول کرنے والے حاکم کے نمائندے وہاں پہنچے تو انہوں نے امام سفیان سے پوچھا، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا کوفہ کا۔ انہوں نے کہا بصرہ کی رطب تازہ کھجور میٹھی ہے یا کوفہ کی؟ امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میں نے بصرہ کی رطب نہیں چکھی۔ انہوں نے کہا تم کس قدر جھوٹی بات کرتے ہو، تمام نیک و بد تازہ کھجوریں کھاتے ہیں مگر تمہیں اس کا علم نہیں۔ وہ وہاں سے نکلے تو اپنے عامل کو جا کر یہ بات بتائی۔ اس نے کہا اگر تم سچ کہتے ہو تو وہ سفیان ثوری ہوں گے، اگر تم سچ کہتے ہو تو وہ سفیان ثوری ہوں گے، بھاگو انہیں پکڑو تاکہ خلیفہ کے ہاں سرخرو ہو۔ چنانچہ وہ وہاں پہنچے مگر امام سفیان وہاں سے جا چکے تھے۔ اور میرے بھائیوں اندازہ کیجئے، باغ کی مزدوری میں اس کی کھجور تک نہیں چکھی۔ مزدور کی مزدوری باغ کی حفاظت ہے، کھجوریں کھانا نہیں۔ اسی طرح امام ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ اور امانت داری کے بارے میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نقل کیا ہے کہ شام میں وہ ایک باغ کی حفاظت پر مامور تھے۔ ایک روز ان سے کہا گیا کہ انار لائیں تو آپ انار لے آئے، مگر وہ ترش نکلے یعنی کھٹے نکلے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ ہمارے باغ کا پھل کھاتے ہیں مگر تاحال آپ کو یہ معلوم نہیں کہ میٹھے انار کا درخت کون سا ہے اور ترش کون سا، کھٹا کون سا۔ امام ابراہیم نے فرمایا واللہ ما ذقتھا، اللہ کی قسم میں نے انہیں نہیں چکھا۔ یہ بھی سیر اعلام النبلاء کے اندر موجود ہے، 7ویں جلد صفحہ 306۔
اسی طرح امام ابو الفتح محمد بن الباقر رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 564 ہجری، جن کا لقب مسند عراق تھا، خود ان کا بیان ہے کہ میں مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر تھا۔ ایک دن یہ صورت پیش آئی کہ کھانے کے لیے میرے پاس کچھ نہ تھا، بھوک سے حالت نڈھال ہوتی چلی گئی۔ اسی حالت میں جا رہا تھا کہ سامنے ایک بٹوا راستے میں ملا۔ یہ بٹوا ریشم کا تھا اور ریشم کی ڈوری سے بندھا ہوا تھا۔ اپنے مکان پر لا کر جب کھولا تو دیکھا موتیوں کا ہار اس میں رکھا ہوا۔ ایسے موتی میں نے زندگی میں نہیں دیکھے تھے۔ میں نے اسی حال میں رکھ دیا۔ مکان سے باہر نکلا تو ایک شخص پکار رہا تھا، میرا بٹوا جس میں موتیوں کا ہار تھا گم ہو گیا ہے، جو صاحب اس کا پتہ دیں گے ان کو 500 اشرفیے بطور انعام دوں گا۔ یہ دیکھ کر میں نے اس کو بلایا اور اسے ساتھ لے کر مکان پر آیا۔ اس سے بٹوا کی ڈوری اور موتیوں کی تعداد وغیرہ دریافت کی۔ اس نے جو کچھ بتایا وہ اس بٹوے اور ہار میں ساری علامتیں پائی جاتی تھیں۔ پھر میں نے وہ بٹوا اس کے حوالے کر دیا۔ وہ بڑا ممنون ہوا اور اس پہ وعدہ 500 اشرفیے مجھے دینے لگا، مگر میں نے شکریہ کے ساتھ وہ واپس کر دیں۔ اس نے اصرار کیا تو بھی میں نے لینے سے انکار کر دیا۔ امام محمد بن عبد الباقی کی امانت و دیانت کی یہ داستان تو خیر معمولی قصہ ہے۔ وہ چاہتے تو موتیوں کے اس ہار کو دبانے کے لیے فقہی ہیلوں کا سہارا لے سکتے تھے، مگر انہوں نے 500 اشرفیاں بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ معلوم یوں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل بہت پسند آیا، جس کے نتیجہ میں کیا ہوا؟ اصل سبق آموز داستان یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ خود شیخ موصوف کا بیان ہے کہ کچھ روز بعد میں مکہ مکرمہ سے روانہ ہوا، کشتی پر سوار ہو کر جا رہا تھا کہ سمندر میں طوفان اٹھا، کشتی ٹوٹ پھوٹ گئی، اکثر مسافر ڈوب گئے۔ میں ایک تختہ پر بیٹھ کر سمندر کے کنارے ایک جزیرہ میں پہنچ گیا، وہاں لوگوں کے پاس گیا، وہاں وہ مسلمان تھے۔ وہاں مسجد میں جا ٹھہرا، نمازی نماز کے لیے آئی تو مجھ سے حال دریافت کیا، جو گزری تھی بیان کی۔ لوگ مجھ سے مانوس ہو گئے، انہوں نے مجھ سے پڑھنا شروع کر دیا۔ انہیں معلوم ہوا کہ میں لکھنا بھی جانتا ہوں تو وہ اپنے بچوں کو لے کر میرے پاس آئے کہ انہیں لکھنا سکھائیں۔ وہ مجھ سے اس قدر مانوس ہوئے کہ میری شادی کی فکر کرنے لگے۔ چنانچہ وہ میرے پاس آئی اور کہا، ہمارے یہاں ایک مالدار یتیم لڑکی ہے، تم سے بہتر اور کوئی شوہر نہیں ہو سکتا، اس لیے ہماری رائے ہے کہ اس لڑکی سے آپ نکاح کر لیں۔ بالآخر اس لڑکی سے عقد نکاح ہو گیا۔ جب خلوت میں بیوی سے ملا تو میری حیرت کی انتہا ہو گئی کہ موتیوں کا وہ ہار جو بٹوا میں ملا تھا وہ بعینہ ہی اس کے گلے میں ہے۔ میں نے اس ہار کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ اس حاجی کی بیٹی ہے جس کا ہار گم ہو گیا تھا۔ اس نے واپس گھر آ کر ہار گم ہونے کا سارا قصہ ذکر کیا اور کہا، جس شخص سے یہ ہار مجھے واپس ملا، ایسا مسلمان میں نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ کاش اس شخص سے میری دوبارہ ملاقات ہوتی، میں اپنی لڑکی سے اس کا نکاح کر دیتا، مگر اسی دوران میں وہ فوت ہو گیا۔ اس لڑکی کے علاوہ اس کی اور کوئی اولاد نہ تھی، وہی اس کی وارث ہوئی۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ میری اس بیوی کے بطن سے اولاد بھی ہوئی، بیوی انتقال کر گئی۔ کچھ دن بعد میرے وہ بچے بھی وفات پا گئے اور یوں گھم گھما کر یہ ہار میری قبضے میں آیا، جسے میں نے 1,00,000 اشرفیوں سے فروخت کیا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو کچھ مال و متاع ہے یہ اس 1,00,000 دینار سے حاصل شدہ ہے۔ یہ ہے امانت داری۔
یہ واقعہ کس کتاب سے لیا گیا؟ ذیل الطبقات الحنابلہ لابن رجب، پہلی جلد صفحہ 696 اور 698۔ شذرات الذہب جلد نمبر 4 صفحہ 111۔ میرے بھائیوں، خیبر میں قلعہ قموس کے محاصرہ میں 20 دن گزر گئے۔ سخت گرمی اور راشن کی بھی کمی تھی۔ اسی حالت میں صحابہ نے پیٹ بھرنے کے لیے گدھے کو ذبح کیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانے سے منع فرما دیا۔ اسی اثناء میں ایک سیاہ رنگ کا چرواہا غلام، بعض نے اس کا نام اسلم اور بعض نے یسار بتایا، اپنی بکریوں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، آپ کیا کہتے ہیں اور کس کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ کس کی؟ اسلام کی، کہ تم اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس غلام نے کہا، اگر میں آپ کی دعوت قبول کر لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا، اگر تم اسی حالت پر فوت ہو گئے تو تمہیں جنت ملے گی۔ چنانچہ وہ ایمان لے آیا اور عرض کیا، یا نبی اللہ ان هذه الغنم عندي امانۃ، اے اللہ کے نبی، یہ بکریاں میرے پاس امانت ہیں، ان کا کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کنکریاں مار کر مالک کی طرف بھگا دو، اللہ تعالیٰ تمہاری امانت پہنچا دے گا۔ چنانچہ اس نے یوں ہی کیا اور وہ بکریاں اپنے یہودی مالک کے پاس پہنچ۔ زاد المعاد دوسری جلد صفحہ 135۔ میرے بھائیوں، غور کیجئے، بھوک پیاس کی شدت کے باوجود عین محاذ جنگ پر بھی بکریوں کا قبضہ نہیں کیا، بلکہ امانت کو ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ یہی غلام لڑائی کے دوران شہید ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَقَدْ أَكْرَمَ اللَّهُ هَذَا الْعَبْدَ وَسَاقَهُ إِلَى خَيْرٍ وَلَقَدْ رَأَيْتُ عِنْدَ رَأْسِهِ اثْنَيْنِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ وَلَمْ يُصَلِّ لِلَّهِ سَجْدَةً قَطُّ، یعنی لَقَدْ أَكْرَمَ اللَّهُ هَذَا الْعَبْدَ، اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا کرم فرمایا، وَسَاقَهُ إِلَى خَيْرٍ، اور اسے خیر کی طرف لے آیا۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُ عِنْدَ رَأْسِهِ اثْنَيْنِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، میں اس کے سر کے پاس 2 حوروں کو دیکھ رہا ہوں۔ وَلَمْ يُصَلِّ لِلَّهِ سَجْدَةً قَطُّ، اور جبکہ اس نے اللہ کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا۔ وَلَمْ يُصَلِّ لِلَّهِ سَجْدَةً قَطُّ، اے اللہ کے رسول، میرا رنگ سیاہ، منہ بے ڈھبا سا اور بو میرے جسم سے اٹھ رہی ہے، کوئی مال میرے پاس نہیں، اگر کسی حالت میں ان سے قتال کروں اور مارا جاؤں۔ ایک روایت میں یہی الفاظ ہیں، تو کیا مجھے جنت ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ چنانچہ وہ آگے بڑھا اور شہید ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تیرا چہرہ خوبصورت کرے، تجھے خوشبودار بنائے اور تیرا مال زیادہ کرے۔ میں 2 حوروں کو دیکھ رہا ہوں اور اس کے جبہ میں داخل ہو رہی ہیں۔ زاد المعاد کی دوسری جلد صفحہ 135 کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین کا یہ فرمان جو آپ کے سامنے پڑھا ہے، یہ ہمیں اسی چیز کا سبق دیتا ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو امانت داری اور خیانت کی بدکاری سے اللہ
محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین خیانت کی مذمت سے ہمیں بچائے اور امانت داری میں مجھے اور آپ کو امانت دار بنائے۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا گیا، جو سنا گیا، اللہ میرے سمیت سبنا کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔